مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے جو بعض بدبخت لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور ان کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ بولتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ تھوڑی سی گفتگو اس پر مزید کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کرتے ہیں۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہے، لیکن چونکہ ایک بات چھٹ گئی تھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی بے ایمان یہ نہ سمجھے کہ ہم جس مقدس ہستی کو نشانہ بنا لیں کوئی آگے سے جواب دینے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے جواب پہلے بھی دیا ہے، دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک دم میں دم ہے جو بھی بے ایمان حضور یا حضور کے صحابہ اور اہل بیت کسی کے بارے میں زبان چلائے گا انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اس کے بعد ذرا ذہن میں رکھنے دوبارہ، نبی کریم علیہ السلام کی وفات جب قریب تھی تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا، اِنَّ كُنَّ صَوَاحِبَاتُ یوسف، تم یوسف والیاں ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان سے ٹکرنے والی عورتیں جیسی تھیں تو تم یوسف والیاں ہو، تم ان کی طرح ہو۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا یہ لوگ صرف اتنے لفظ پڑھتے ہیں، اس سے پچھلی بات نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اگر پچھلی بات پیش کریں گے تو سنیوں کا عقیدہ سچا ہو جائے گا، کیونکہ پچھلی بات یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب اپنی ازواج سے فرمایا تھا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر میرے ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی پر آ کر میرے غلاموں کو میرے صحابہ کو نماز پڑھائے، جاؤ جا کر کہہ دو۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی کا دل بڑا نرم ہے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، آقا مہربانی کریں کسی اور کو کہہ دیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا، نا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابو بکر صدیق کو میرا آرڈر سنا دو، میرے مصلی کے اوپر آ کر میرے غلاموں کو نماز پڑھائے۔ سرکار کی بیویوں نے پھر عرض کیا، حضرت عائشہ نے بالخصوص، آقا میرے ابا جی دل کے بڑے نرم ہیں، مہربانی کریں کسی اور کو بول دیں۔ سرکار نے پھر وہی فرمایا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، نبی پاک کی زوجہ پاک ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، حضرت حفصہ، ان سے کہا اے حفصہ تم ہی حضور سے کہہ دو، شاید حضور تمہاری بات مان لیں۔ حضور سے کہیں یا رسول اللہ عمر کو کہہ دے وہ نماز پڑھائیں گے۔
اب سرکار کی دوسری بیوی پاک حضرت حفصہ نے بھی کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، صدیق بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہ کر پائیں گے، کسی اور کو کہہ دیں، میرے ابا جی عمر فاروق کو کہہ دیں، آقا وہ نماز پڑھا دیں گے۔ لیکن سرکار نے فرمایا نا نا نا، جس جگہ میرا صدیق موجود ہو کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ فرمایا یہ جائز، یہ بولو، یہ والے الفاظ لوگ بیان نہیں کرتے، کیوں؟ عقیدہ سچا ثابت ہو جائے گا سنیوں کا کہ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنے مصلی کا مالک حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا تھا۔ کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب بار بار کہا کہ آقا کسی اور کو کھڑا کر دیں، تو اب سرکار نے فرمایا تھا، یہ فرمانے کی وجہ پچھلی بات ہے، جب بار بار زور دیا آقا کسی اور کو نام پیش کر دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَاتُ یوسف، تم بھی نا یوسف والیاں ہو، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں تھیں، تمہارا بھی معاملہ کچھ ایسا ہے، تم یوسف والیاں ہو۔ سرکار نے یہ فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث سن لیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جی کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے مصلی پر آ کر اگر آپ نماز پڑھائیں گے یا رسول اللہ آپ کے جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں گے، یا رسول اللہ نماز کے اندر رونا شروع ہو جائیں گے، نماز کے اندر غشی طاری ہو جائے گی، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں کسی اور کو مصلی پر کھڑا کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زوجہ ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا اصل کے اندر میرے دل میں یہ تھا اگر میرے ابا جان صدیق اکبر نے نماز پڑھا دی تو لوگ بعد میں باتیں کریں گے ابو بکر مصلی پر آ گئے اور ادھر سے اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے، تو لوگ باتیں کریں گے نا کہ صدیق مصلی پر آئے ہیں اس لیے سرکار کا انتقال ہوا ہے، اگر صدیق مصلی پر نہ آتے تو شاید ابھی سرکار دنیا سے نہ جاتے۔ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی کے بارے میں لوگ یہ باتیں کریں گے، مجھے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابا جی نماز پڑھائیں، دل میں یہ تھا، لیکن زبان سے حضور کو یہ بتایا، بولیں کیا کہا اگر میرے ابا جی نماز پڑھائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، یہ بات تو نہیں بتائی نا، دل کے اندر یہ بات تھی، لیکن زبان سے کیا کہہ رہی ہیں آقا میرے ابا جی کا دل بڑا نرم ہے، دل کے بڑے موم ہیں، وہ اگر نماز پڑھائیں گے تو شاید پڑھانا مشکل ہو جائے، نہ پڑھا سکیں، مہربانی کرے کسی اور کو آگے کر دیجئے۔ لیکن سرکار نے فرمایا نا نماز ابو بکر پڑھائیں گے۔ جب زور دیا ازواج پاک نے تو فرمایا اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبَاتُ یوسف، تم تو یوسف والیاں ہو، کیا ہو تم تو۔ اچھا یہ والا جملہ ہے جس کو لے کر دشمن سرکار کی ازواج کے جو دشمن ہیں وہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان کے اندر کون سی خوبی تھی بتاؤ، وہ تو عیبوں سے بھری پڑی تھیں، وہ تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ بدکارہ تھیں، وہ تو شہوت پرست تھیں، وہ تو دنیا دار تھیں، وہ تو لذت چاہتی تھیں، وہ تو گناہ کرنا چاہتی تھیں، تو کہتا ہے کہ جیسی وہ ہیں ویسی ہی یہ ہیں معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بکواس کی جا رہی ہے، توجہ ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے مدارس میں قرآن اور حدیث کو پڑھانے سے پہلے کچھ علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہ علوم قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ جب آدمی کوئی مثال دیتا ہے کسی سے، مثال کے بھی قاعدے قانون ہیں، کسی کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا اس کے بھی قاعدے قانون ہیں،
ایک ہوتی ہے تشبیہ من کل الوجوہ اور ایک ہوتی ہے تشبیہ جزئی۔ جزئی تشبیہ یہ ہے کہ کوئی ایک چیز پائی جائے تو کہا جا سکتا ہے یہ اس جیسا ہے، اور تشبیہ من کل الوجوہ یہ ہوتی ہے جب کہا یہ اس جیسا ہے، مطلب اس کے اندر پائی جانے والی ہر بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ تشبیہ ہے من کل الوجوہ۔ اور ایک تشبیہ جزئی ہوتی ہے صرف ایک جز کے اندر تشبیہ دینا، کل کے اندر تشبیہ بولیے نہیں دینا، بس جانا پڑے، یعنی جو معاملات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ ہر معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ ہے من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے یہ اس جیسا ہے، یہ بھی تشبیہ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تشبیہ جزئی، وہ من بعد الوجوہ ہوتی ہے، کوئی ایک وجہ بھی پائی جائے تو کہا جاتا ہے یہ اس جیسا ہے۔ کسی کو کہا کہ یہ ٹیپو سلطان ہے، کیا مطلب؟ ٹیپو سلطان جو کچھ کر گیا یہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں؟ نہیں، مطلب کہ ٹیپو سلطان ڈرتا نہیں تھا، یہ بھی ڈرتا نہیں۔ کوئی ایک چیز پائی جائے تو کہہ دیتے ہیں یہ اس جیسا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ کہتے ہیں کہ چاند جیسا ہے، تو کیا مطلب؟ چاند آسمان پر ہے تو یہ بھی آسمان پر ہے، چاند کی ماں نہیں تو اس کی بھی ماں نہیں، چاند کا باپ نہیں تو اس کا بھی باپ نہیں، چاند کے بیوی بچے نہیں تو اس کے بھی بیوی بچے نہیں، یہ یوں چاند جیسا نہیں۔ کہیں گے سارا کچھ اس کا ہے، پھر چاند جیسا کیسے؟ آپ کہیں گے جناب یہ سونا بڑا ہے، چاند بھی خوبصورت یہ بھی خوبصورت، ایک چیز بھی مل جائے تو کہا جا سکتا ہے یہ اس جیسا ہے، توجہ ہے نا؟ اب اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو نام دیا تھا اسد اللہ۔ کیا نام دیا تھا؟ بولیں اسد اللہ۔ فرمائے میرا چچا اللہ کا شیر ہے۔ کیا ہے؟ بولیے اللہ کا۔ اب بتاؤ جنگلوں میں جو اللہ کا شیر پایا جاتا ہے جنگل میں 4 ٹانگوں والا، وہ کچا گوشت کھاتا ہے کہ نہیں؟ پکا کھاتا ہے کچا کھاتا ہے؟ حلال حرام ہر چیز ٹھونس جاتا ہے یا فرق کرتا ہے؟ کتا بلا گدڑ سور جو کچھ اس کے آگے آئے کھا جاتا ہے نا، کھا جاتا ہے۔ تو سرکار نے جو اپنے چچا کو کہا کہ تو شیر ہے اللہ کا، کیا مطلب؟ جو چیزیں شیر کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں حضرت امیر حمزہ میں پائی جاتی ہیں، کیا ایسا ہے؟ بولیں نہیں نا۔ اور شیر کے اندر ایک وصف ہے بہادری والا، وہ اتنا نڈر بے باک اور بے خوف جانور ہے، اپنے سے 20 گنا بڑا جانور، ہاتھی سامنے آ جائے تو بھی حملہ کر دے گا، زرافہ سامنے آ جائے تو بھی حملہ کر دے گا، بھینس سامنے آ جائے تو بھی حملہ کر دے گا، انسان سامنے آ جائے حملہ کر دیتا ہے۔ شیر کے اندر ایک خوبی ہے ڈرتا نہیں، تو یہی خوبی سرکار کے چچا امیر حمزہ کے اندر پائی جاتی ہے، تو سرکار نے فرمایا میرا چچا شیر ہے، یہ بھی کسی سے ڈرتا، بولو ڈرتے نہیں ہے۔ پتہ چلا کوئی ایک چیز بھی اگر میچ کر رہی ہو تو کہہ دیا جاتا ہے یہ اس جیسا ہے۔ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ اچھا کوئی بندہ جو پرواہ نہ کرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بھی بادشاہ بندہ ہے۔ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ واقعی بادشاہ ہے؟ مطلب کوئی ایک چیز پائی جا رہی ہے اس مناسبت سے بول دیا کہ تو بھی اس جیسا ہے، مطلب جیسے بادشاہ کو پرواہ نہیں تجھے بھی پرواہ نہیں ہے۔ اب حضرت علی کو سرکار نے ایک نام عطا فرمایا تھا، وہ کیا؟ ان کو بھی سرکار نے اسد کا نام دیا، اسد شیر، میرا علی شیر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جو چیزیں شیر کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری مولا علی میں ہے یا ایک چیز ہے؟ ایک چیز ہے نا۔ کیا شیر ڈرتا نہیں؟ تو حضرت علی بھی کسی کافر سے ڈرتے بولیے نہیں۔ کوئی ایک چیز پائی جائے تو کہا جاتا ہے یہ اس جیسا ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جیسی تیسی بھی تھیں، وہ اپنی جگہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو ایک ان کے اندر پائی جاتی تھی اور وہ ادھر بھی پائی جاتی ہے، تو سرکار نے فرما دیا ان جیسی ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز ان کی ان سے ملے،
صرف ایک چیز ہے، وہ کیا؟ ذرا سن لیں، پہلے بھی سنا چکا ہوں، چلو لطف دوبارہ ہو جائے گا، پھر سن لیجئے۔ خیر، جب زلیخا کی بدنامی ہوئی اور گھر گھر میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ بادشاہ کی بیوی ایسی ہے، بادشاہ کی بیوی ایسی ہے، خصوصاً عورتوں میں جب بات پھیل جائے نا تو چلتی بہت ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، جب عورتوں کے اندر بات پھیل گئی اور گھر گھر میں جب باتیں ہونے لگیں تو اس نے یعنی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ بلا لو سب کو۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا۔ مصر کی عورتوں نے کہا دیکھو بادشاہ کی بیوی زلیخا کو، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ ہمیں تو لگتا ہے یہ اس کے محبت کے اندر اندھی ہو چکی ہے۔ زلیخا کو پتہ چلا نا میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، زلیخا نے ساری ان عورتوں کو بلا لیا جو باتیں کرنے والی تھی، آ جاؤ تم سب کی میرے دربار کے اندر دعوت ہے۔ ساری عورتیں بادشاہ کی بیوی کا پیغام سن کر بادشاہ کی بیوی نے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تکیے لگا دیے، وہ تکیے لگا کر آ کر بیٹھ گئیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، حدود بھی سامنے رکھ دیے، چھری پکڑا دی۔ وہ جو باتیں کرنے والی تھیں وہ ساری آ چکی ہیں، چھری پکڑا دی اور ادھر سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ذرا ان کے سامنے آئے نا، سامنے آئے نا، کیونکہ وہ عورتیں چرچا سن چکی تھی کہ بڑے سونے ہیں یوسف علیہ السلام، بڑے خوبصورت ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جب انہوں نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے پاس یہاں آنے لگے ہیں، ہاتھوں کے اندر چھریاں ہیں اور فروٹ ہیں، زلیخا نے کہا چلو کاٹو کھاؤ، اور ادھر سے کہہ دیا اے یوسف ذرا آئیں تو صحیح نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے حسن کو دیکھا، اکبر نہ ہو، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرنے لگے، تعریف کرتے کرتے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان مصر کی عورتوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور اپنی زبان سے کہنے لگیں وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ سارے کہہ دو نا، کہنے لگیں یہ کوئی بشر تو نہیں، یہ کوئی آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی انسان معلوم ہوتے ولیے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ عورتیں جو باتیں کر رہی تھی زلیخا کے بارے میں کہ شرم نہیں آتی اس کو، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایسا کام کرتی ہے،
اس کو کس چیز کی کمی تھی؟ دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، عزت نہیں تھی، کیا نہیں تھا اس کے پاس جو اس نے اپنے ہی خریدے ہوئے غلام کے اوپر بد نگاہ رکھی؟ کیا کمی تھی اس کو؟ زبان سے یہ کہہ رہی تھی اور دل میں تھا جس کو دیکھ کر بادشاہ کی بیوی بھی قربان ہوگی ہے وہ کتنا سونا ہوگا، وہ اللہ کا پیارا، وہ حسن کا بادشاہ، اس کو ہم بھی تو دیکھیں نا۔ باتیں کرنے لگی تاکہ کسی طرح سے ہماری باتیں زلیخا کو پہنچیں، کسی بہانے سے وہ ہمیں اپنے پاس بولیے بلا لے۔ جب بلائے گی تو کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو جائے گا، ہم بھی تو دیکھیں نا۔ جس کو دیکھ کر بادشاہ کی بیوی بھی فدا ہو گئی، وہ اللہ کا نبی کتنا حسن رکھتا ہے۔ دل کے اندر یہ تھا اور زبان پر کیا تھا؟ گلے شکوے، شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی عورت ہے، یہ کوئی خاتون ہے، بادشاہ کی بیوی ہے اور خریدے ہوئے غلام کے اوپر ایسی نظر رکھتی ہے، شرم نہیں آتی؟ زبان پر گلے شکوے، دل میں دیکھنے کی آرزو، دل میں دیکھنے کی تڑپ، تو دل میں کچھ اور ہے، زبان پر بولیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس فرما رہے تھے کہ عائشہ صدیقہ جو مجھے کہہ رہی ہیں آقا ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، زبان پر تو یہ ہے لیکن دل میں کیا ہے کہ اگر میرے ابا جی نے نماز پڑھائی اور حضور کا وصال ہو گیا تو لوگ باتیں کریں گے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر بولیے۔ زبان پر ہے آقا میرے ابا جی کا دل بڑا نرم ہے، وہ کیسے نماز پڑھائیں گے آقا، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، زبان پر یہ ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ اگر میرے ابا جی نے نماز پڑھائی اور سرکار کا وصال ہو گیا تو لوگ کہیں گے یہ بندہ مصلی پر چڑھا تھا اور حضور کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے سرکار دنیا سے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا لوگ یہ باتیں کریں گے، دل میں کچھ ہے، زبان پر بولیے کچھ ہے۔ تو یہی معاملہ ان عورتوں کا تھا، دل میں یہ تھا کہ بادشاہ کی بیوی کو شرم نہیں آتی، اور زبان پر یہ تھا کہ جس کو دیکھ کر بادشاہ کی بیوی بھی فدا ہو گئی ہے۔ اس حسن کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہم بھی کر سکیں، کسی بہانے سے ہمیں زلیخا بلائے تو انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی، گلے شکوے چگلیاں غیبتیں باتیں کر رہی ہیں، کسی طرح اس کو پتہ لگے گا، بلائے گی تو صحیح نا پوچھنے کے لیے۔ تو ملکہ نے پھر بلا بھیجا تو ان کا کام پورا ہو گیا۔ تو ان کی زبان پر کچھ تھا، دل میں کچھ تھا۔ ایسی حضرت عائشہ صدیقہ کے اس وقت دل میں یہ تھا کہ میرے ابا جی نماز پڑھائیں گے، اگر حضور کا انتقال ہو گیا تو لوگ بدشگونی کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، تو لیکن زبان پر تھا آقا میرے ابا جی نماز نہیں پڑھا سکتے، ان کا دل بہت نرم ہے۔ تو سرکار نے اس لیے فرمایا اے عائشہ ان کننا صواحبات یوسف، فرمایا تم بھی انہی کی طرح کر رہی ہو، تم بھی اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ کیا آتا ہے ان کو؟ بخار آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے اندر کتنی گہرائی ہے اور اندر کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی جس کے دل کے اندر بخار موجود ہے۔ بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہیے۔ اب ذرا یہ کہنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نہیں بالکل ان کی طرح ہیں، جیسے ان کا کردار تھا ویسا ہی ان کا کردار ہے۔ معاذ اللہ، جو لوگ یہ زبانیں چلا رہے ہیں، اب ان کے لیے میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن پڑھ کے سنانا میرے بس میں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔
کوئی نئی بات نہیں کرنے لگا، وہی قرآن سنانے لگا ہوں جو سرکار دے کر گئے ہیں۔ لیکن قرآن اب سنی کی زبانی سن لو اور ذرا سوچو، قبر کے اندر جانا ہے، تمہاری بیوی کے بارے میں باتیں کروں تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو ہیں اور نام لیتے ہو جی ہم فاطمہ زہرا کے غلام ہیں، امام حسن اور حسین کے غلام ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں۔ اگر قیامت والے دن سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا میرے غلام تم کیسے ہو سکتے ہو، میری امی جی کو بکو اور کہتے ہو کہ ہم سیدہ کے غلام ہیں۔ حضرت علی نے اگر پوچھ لیا تم نے میری ماں کے بارے میں باتیں کی اور کہتے ہو کہ علی کے نوکر ہیں، امام حسن اور حسین نے پوچھ لیا اگر اوے میری نانی جان حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکنے والوں تم ہمارے غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر ہم سے پیار کرنا ہے تو ہم سے جڑے ہر رشتے سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب سناتا ہوں اللہ کا قرآن، سنا دوں؟ سبحان اللہ کہہ دو بھائی، اونچی آواز سے ایک مرتبہ کہو تاکہ کوئی سنے تو اسے پتہ چلے، آگے کوئی بیٹھے ہیں بندے سننے والے، گوبھی دے پھول نہیں جنہ جو میں بول رہے ہیں، آگے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ 22واں پارہ پہلا رکوع سورہ احزاب۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سن لو، تم میرے محبوب کی جو بیویاں ہو، فرمایا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تم عام عورتوں جیسے بولیں نہیں، یہ قرآن سنایا ہے اور اس کا جو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور یہ دوسری آیت ہے 22ویں پارے کی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیبیوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ بولو سی، تم اور عورتوں کی طرح، بولیں سرکار کی ہو بیوی اور ہو عام عورتوں کی طرح، یہ ہو سکتا ہے؟ بولیں نہیں نا۔ جن کے بارے میں رب فرمائے کہ تم عام عورتوں جیسی ہو ہی نہیں، تو اس سرکار کی مقدس بیویوں کو کسی عام عورت کے ساتھ ملا دینا اور اس کا جو کردار تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر ان کے اوپر فٹ کر دینا۔ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے کیا اس نے قرآن کی یہ آیت مانی ہے؟ بولیں۔ اور پھر آگے سن لو، یہی 22واں پارہ ہے، سرکار کی بیویوں کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کی بیویوں، نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر پلیتی اور گندگی کو تم سے ہمیشہ دور رکھے۔ کیا کرے؟ دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب ایک اور مقام سے بھی قرآن پاک سن لیجئے۔ 18واں پارہ ہے اور سورہ مبارکہ ہے نور۔ کون سی سورت ہے؟ بولیے نور۔ اس سورت کے اندر پورا ایک رکوع اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اتارا ہے۔ کتنا بولے؟ پورا ایک رکوع۔ معاملہ یہ ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، جب ایک جگہ آرام کیا نا تو جب دوبارہ چلنے لگے، اس دوران حضرت عامہ عائشہ صدیقہ
قضائے حاجت سے قافلے سے دور چلی گئی۔ جب آپ واپس آئیں تو قافلہ چلا گیا، تو آپ وہاں آ کر بیٹھ گئی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی توجہ جائے گی کہ عائشہ صدیقہ نہیں ہے تو سرکار واپس تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے، وہاں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ لیٹ گئیں، آپ کو نیند آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی جس کا نام ہے حضرت صفوان بن معطل، وہ پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی قافلے کے پیچھے رہنا ہے، کوئی چیز جانور یا کوئی انسان پیچھے رہ جائے یا کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانا ہے، تم نے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پردے کا حکم اترنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا۔ پردے کا حکم اترنے سے پہلے بولیے دیکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے اور یہاں لیٹا ہوا ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ کوئی مسافر ہے یا پھر مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی پیچھے رہ گیا اور شاید اس کی وفات ہو چکی ہے، انہوں نے یہ سمجھا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریب آئے، آ کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، جلدی سے پیچھے ہو گئے اور اپنا اونٹ ایک سائڈ پہ بٹھا دیا اور عرض کی امی جان آپ اونٹ کے اوپر آ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا پردہ سیٹ کیا اور اونٹ کے اوپر بیٹھ گئیں اور انہوں نے وہ چلانا شروع کر دیا اور جہاں سرکار کا قافلہ رکا ہوا تھا وہاں جا کر اس سے ملا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ قافلے کے پاس سے پہنچ گئی خیریت سے۔ تو ایک منافق تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھیں اور حضرت صفوان بن معطل حضور کے صحابی ان کو لے کر آئے ہیں اور قافلے کے ساتھ ملا دیا ہے، تو اس منافق نے وہی بولنی شروع کر دی جو آج حسن اللہ یاری بولتا ہے۔ کہنے لگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ عائشہ پاک نہیں رہ گئی، ان کا کردار درست نہیں، اس طرح کی اس نے زبان چلائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچی لوگوں کی ان باتوں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب پتہ چلا تو بیمار ہو گئیں اور شدید بیمار ہو گئیں اور فرمایا کرتی تھی مجھے پورا یقین ہے یہ لوگ کسی کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، میری عزت اور میری پاک دامنی کی صفائی کے لیے میرا رب خود قرآن کی آیتیں نازل فرما دے گا۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں، تو اللہ نے پورا رکوع ان کی شان میں اتار دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ 18واں پارہ سورہ نور اور آیت نمبر 11 سے یہ واقعہ، یہ ان کی شان میں آیتیں آنا شروع ہو رہی ہیں اور آیت نمبر 20 تک کتنی آیتیں ہوگی بلا؟ پوری 10 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اتاری ہیں۔ اب بتاؤ جن کی پاکی کی گواہی رب قرآن اتار کر دے ہیں، اب ان کے بارے میں اگر کوئی کتا اٹھ کر زبان چلاتا ہے تو اس کی ماں کی کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے ایسا پیدا ہوا ہے۔ ہماری مومنوں کی ماں وہ ہیں جن کی پاکی رب قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ توجہ ہے۔ اب ایک اور بات، یہ پورا رکوع جس کا دل کرے پڑھ سکتا ہے، یہ سورہ نور کا 3را رکوع ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک آپ اس رکوع کو پڑھیں، پورے رکوع کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ وہ مومنوں کی ماں کتنی شان والی ہے جن کی عزت کی گواہی رب دیتا ہے۔ توجہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے۔ اب جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ زلیخا اور ان کے ساتھ والی عورتیں تو زنا پرست تھیں اور جیسا کردار ان کا معاذ اللہ مومنوں کی ماں کا بھی ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں، جو خبیث یہ بکتے ہیں، اب ان کے سامنے ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ ہے۔ یہ میں کوئی شوق سے بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم
میرا دل خون کے عنصر ہوتا ہے، میں کس منہ سے یہ باتیں کروں اور ان کا جواب دوں، لیکن ایک مجبوری ہے، ایک ایمان کا تقاضا ہے، کوئی کافر بکے اور ہم ان کی روحانی اولاد اپنے نبی کی بیوی پر اٹھنے والی زبان کو اگر بند نہ کر سکیں، جواب نہ دے سکیں، تو ہم کس درجے کے مسلمان ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جان بوجھ کر ایسی بات کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں، میں دکھی ہوں۔ کسی کتے نے بکواس کی ہے تو اس کی بکواس کو توڑنا، اس کا جواب دینا ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ تو یہی سورہ نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، بدکار مرد نکاح نہ کریں مگر بدکار عورتوں سے یا مشرکہ عورتوں سے۔ زانی مرد کا نکاح کس کے ساتھ جائز ہے؟ بولیں۔ زانی مرد کا نکاح صرف زانی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر اس عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مشرک ہے، کافر ہے۔ زانی مرد کا نکاح کسی مسلمان عورت سے کرنا حرام ہے۔ توجہ ہے؟ یہ قرآن سنا رہا ہوں، کبھی یہ بھی پڑھو قرآن میں کیا آیا پڑھے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، فرمایا زانی مرد، بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت سے یا پھر مشرکہ عورت سے۔ اور آگے فرمایا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اسی طرح زانیہ عورت نکاح نہ کرے مگر کسی زانی مرد سے یا پھر مشرک مرد سے۔ زانی بندے کا نکاح زانیہ عورت سے ہو سکتا ہے یا مشرکہ سے ہو سکتا ہے، اسی طرح گندی عورت کا، زانیہ عورت کا نکاح زانی مرد سے ہوگا یا پھر کسی مشرک مرد سے ہوگا۔ گندے بندے کا نکاح گندی مائی سے ہوگا، پاک مائی سے بولیں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح گندی مائی کا نکاح گندے بندے سے ہوگا، کسی پاک بندے سے نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت اما عائشہ تو وہ ہیں جن کا نکاح اللہ نے خود میرے مصطفیٰ سے کیا ہے، اللہ نے خود تصویر بھیجی۔ اللہ نے خود تصویر بھیجی، جبریل جا تصویر لے جا۔ حضور پریشان بیٹھے تھے، کب جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی تو ایک صحابیہ نے پوچھا آقا بڑے پریشان ہیں، فرمایا میری زندگی کی ساتھی تھی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی خدیجہ، میرے بچوں کی ماں، وہ دنیا سے چلی گئی، پریشان تو ہوں نا۔ اللہ نے جب دیکھا نا محبوب پریشان ہے تو فرمایا جبریل یہ تصویر لے جا اور جا کر محبوب سے کہہ دے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ سرکار نے وہ تصویر لی، ابھی خود نہیں دیکھی، بندے کی عادت ہوتی ہے نا راز کی بات پہلے اپنے یار کو بتاتا ہے۔ سرکار نے بلا لیا ابو بکر صدیق کو، فرمایا ابو بکر تمہیں تو پتہ نہیں میری گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ جی آقا۔ فرمایا رب نے ایک تصویر بھیجی ہے، تو کٹھے نہ دیکھیں وہ کون ہے، کٹھے نہ دیکھیں۔ جی آقا۔ جب سرکار نے وہ تصویر سے پردہ اٹھایا، دیکھا تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ جس رب نے یہ فرمایا ہو کہ گندی عورت کا نکاح گندے مرد سے ہو سکتا ہے، پاک مرد سے نہیں ہو سکتا، اگر حضرت عائشہ میں کوئی کمزوری ہوتی تو رب خود ان کا انتخاب کرتا ہیں؟ بولیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں مجھے قسم ہے پروردگار کی، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حضرت اما عائشہ صدیقہ پر انگلی اٹھانے والے رب کے قرآن کو نہیں مانتے۔ بے شک وہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں، بے شک وہ کہہ دیں کہ ہمارا قرآن پر اعتماد ہے، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس بندے کا اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں جو حضرت اما عائشہ صدیقہ پر زبان چلاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور نبی کی بیوی تمام مومنوں کی ماں ہے۔
اور یہ جو گندے مرد اور گندی عورتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، زانیہ مرد ہو یا عورت ہو ان کا نکاح مومنوں سے کرنا حرام ہے، جائز ہے۔ یہ اپنے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرتے وقت دیکھ لیا کرو، دائیں بائیں منہ مارنے والا تو نہیں، گند کھانے والا تو نہیں، کہیں صرف پیسہ نہ دیکھو، زمینیں نہ دیکھو کہ 2 ایکڑ آتی ہے 5 ایکڑ آتی ہے، مربع آتے ہیں، گاڑی اچھی ہے، محلہ اچھا ہے، کردار بھی دیکھو۔ سمجھ آئی نا؟ گندے کردار والا بندہ کسی شریف عورت کے ساتھ جوڑ دینا حرام ہے۔ اسی طرح جو بدکار عورت ہے اس کا تعلق کسی شریف بندے کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، میرے اللہ نے حرام کیا ہے۔ فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ پلیت بندے اور مائیاں پاک لوگوں پر اللہ نے حرام کر دیے ہیں، تو جن کا رشتہ پھر اللہ نے خود میرے مصطفیٰ سے کیا ہے وہ خود کتنی پاک ہوگی مومن۔ توجہ ہے؟ ان کی پاکی اللہ بیان فرمائے، ان کے گھر میں جانے کے آداب اللہ بیان فرمائے، اور اللہ یہ بھی فرمائے اور محبوب کے غلاموں اگر میرا محبوب جب وصال کر جائے، انتقال کر جائے، تو تم نے میرے محبوب کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا، وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ تو اتنا درجہ مرتبہ ہے بھائی ان کا اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کے بارے میں زبان چلاتے ہیں لوگ۔ توجہ ہے؟ اچھا بھائی، کئی لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسی تقریر کیوں کرتا ہے، تھوڑا سا اس پر آ جاؤں۔ ایک بات کریں ایمانداری سے، ایک بندہ آپ کی ماں کو گالی دے اور دوسرا آپ کی ماں کی عزت کرے، آپ کو کس بندے پر پیار آئے گا؟ جو عزت کرتے نا اسی پر پیار آئے گا نا۔ بھائی سن لو سیدھی بات، یہاں پہلی صف سے لے کر آخری صف تک بے شک سارے بندے مجھ سے ناراض ہو جاؤ، میں اللہ کے محبوب کی بیوی کی عزت کے لیے بھی بولوں گا، ان کے صحابہ کی عزت کے لیے بھی بولوں گا، محبوب کے اہل بیت کی عزت کے لیے بھی بولوں گا۔ جس نے ناراض ہونا ہے کل نہیں آج ہو جائے، انشاءاللہ میں دنیا سے جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان پاک ہستیوں کے گن گاتا دنیا سے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں ہوں سلیم قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ یہ دیکھو نا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ ایسی تقریر کیوں ہو رہی ہے، یہ ایسے مسئلے کیوں بیان ہو رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کبھی تو نے اس کا منہ بند کرنے کا سوچا جو نبی کی بیوی کا حیا نہیں کرتا، جو نبی کے صحابہ کا حیا نہیں کرتا؟ منہ اس کا بند کرنا چاہیے یا میرا؟ جس کے اندر زندگی ہے، سانس ہے، وہ کس کا منہ بند کرنا چاہیے؟ پہرے دار کو مارنا چاہیے یا چور کو مارنا چاہیے؟ ہاں جی، لٹکانا کس کو ہے؟ چور کو لٹکانا ہے نا۔ پہرے دار کی تو کمر تھپکائی جاتی ہے، شاباش اچھا کام کیا ہے، تو کبھی آپ بھی میری کمر تھپکایا کرو یار، اچھا کام کیا ہے۔ کون ہوتا ہے کوئی کتا اٹھ کر نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے والا؟ جو بندہ ان اللہ کے پیاروں اور پیاریوں کے بارے میں زبان چلائے گا بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ شاباش، آپ کو تو یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے بھائی آپ کے سامنے کوئی بندہ بات کرے تو کیوں چپ رہتے ہو یار، اس کو سمجھا لیا کرو یار، اسے کہ یار میں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میری پوری تقریر میں جو بات غلط ہے اس پر انگلی رکھو، غلط ہوئی تو فوراً معافی مانگوں گا، اگر میں بات سچی کر رہا ہوں تو سچی بات کی شان ہے کہ ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ سچی بات کیا ہوتی ہے؟ بولیں، کڑوی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں پیاروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔